آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يا أيها الناس اے لوگو اعبدو تم عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں والذین اور ان لوگوں کو بھی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون سب بچ جاؤ۔ اب یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ اس رکوع میں قرآن کریم کے 4 اہم اور عمدہ مضامین کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں، لہذا اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ قرآن پاک کا دوسرا اہم مضمون رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص حد کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ تیسرا مضمون خود قرآن کریم، اس کی حقانیت اور اس کا وہی الہی ہونا ہے، جسے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا واحد ذریعہ وہی الہی ہے، کیونکہ یہاں پر انسانی عقل و شعور کام نہیں کر سکتے۔ انسان ہمیشہ علم کی روشنی میں ترقی کرتا ہے، اور ذرائع علم میں سب سے اہم قطعی اور آخری ذریعہ وہی الہی ہے۔ اس رکوع میں چوتھے اہم مضمون معاد کا ذکر ہے۔ قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اچھے اور برے نتیجے کا دار و مدار روز قیامت پر ہے۔ اس روز تمام چیزیں اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوں گی، نیکی اور بدی میں امتیاز ہوگا، اور انسان اس کے نتیجے میں ذمہ داری سے دوچار ہوگا، لہذا یہ اہم مضمون بھی یہاں بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے آیت تک تو تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اس سے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے، جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں اور انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے، وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے
کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تقوی گناہ سے بچنا بھی ہے اور عذاب سے بچنا بھی، یہاں بھی دونوں مراد لیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا۔ باقی تمام نعمتیں اس کے بعد کی ہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضرت وجود الہی پر کوئی دلیل لائیں۔ اتفاق کی بات کے سامنے توت کا درخت تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ توت کا درخت خدا تعالی کے وجود پر دلیل ہے۔ دیکھو اس درخت کے پتوں کا ذائقہ، مزہ اور بو یکساں ہے، اور ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھا کر ریشم نکالتا ہے، شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرتی ہے، بکری کھائے تو مینگنیاں نکالتی ہے اور ہرن کھائے تو کستوری پیدا ہوتی ہے۔ بتاؤ یہ خدا تعالیٰ کا کام نہیں تو اور کس کا کام ہے؟ چار مختلف چیزیں ایک ہی پتا کھاتی ہیں اور ان سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت تامہ کا شاہکار ہے کہ چار چیزوں کو الگ الگ پیدا کرتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کسی نے یہی سوال کیا، فرمانے لگے کہ انڈا قلعہ کی مانند ہے، اوپر سے سفید اور چکنا اور اندر سے سونے کی طرح زرد ہے، یہ اچانک پھٹتا ہے تو اس سے سمیع و بصیر حیوان نکلتا ہے، یہ خوبصورت جانور کون نکالتا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انہی مصنوعات پر غور کرنے سے اس کی قدرت، حکمت، خالقیت اور ربوبیت کے رموز سمجھ میں آتے ہیں۔ لہذا اگر خدا تعالیٰ کی صرف سمجھ میں آ گئی تو پھر عبادت بھی ٹھکانے لگے گی۔ ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک، مدبر، کارساز ہونے پر دلائل انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور کائنات میں بھی متعدد نصوص اور اہل علم کی تصریحات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ربوبیت پہچاننے کے لیے بے شمار نشانیاں عطا کی ہیں۔ انسان جب اپنے میں غور کرے تو اسے ربوبیت الہی کے واضح ثبوت ملتے ہیں، کیونکہ نفس انسانی ایک عظیم نشانی ہے جو اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ ہی خالق و رب ہے۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس مت تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو رہائش کے لائق بنایا۔ اگر زمین دلدلی ہوتی تو انسان کا اس پر قیام دشوار ہو جاتا، جیسے کہ فضا کے بعد سیاروں کی سطح کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سما، آسمان میں فضا بھی داخل ہے،
چھت کا کام حفاظت ہے، اس طرح فضا میں مختلف سیاروں بالخصوص سورج سے زمین کی طرف آنے والی مہلک نقصان دہ علائش کو جذب کر لینے اور تحلیل کر دینے کی صلاحیت ہے۔ یہ زمینی مخلوقات کی حفاظت کا ایک قدرتی نظام ہے۔ غالباً اسی پس منظر میں آسمان کو چھت کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں سما کے معنی بادل کے بھی ہیں، اور ابن کثیر کے بقول یہاں بادل ہی مراد ہے، اس لیے آسمان کی بجائے بادل سے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف انواع کے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ، یا پھر اس کی زمین میں سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو، اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ قرآن کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے توحید خداوندی کی دلیل ہے اور اس کے خالق کے ایک اور یکتا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس آیت میں آسمان و زمین کی تخلیق، ستاروں کا منظم نظام، کائنات کی ہم آہنگی اللہ کی ربوبیت کا قوی ثبوت ہیں، اور ستاروں کی ترتیب اور نظام وجود الخالق و قدرت ہی پر روشن دلیل ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا ہے، جن کو ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دن اور رات اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انسان کا وجود، اس کے اندر پائے جانے والی پیچیدہ ساخت خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک رب کریم اس کا خالق و مدبر ہے۔ خلاصہ یہ کہ ربوبیت کے دلائل تین بڑی اقسام میں ظاہر ہوتے ہیں: انسان کے اپنے وجود میں موجود نشانات، دلالت الانفس، کائنات میں پھیلی ہوئی آیات، دلالت الآفاق، اور عقل و فطرت کی گواہیاں جو مخلوقات کے نظام سے خالق کی ربوبیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ تمام دلائل اس حقیقت کو مضبوط ترین بنیاد پر ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم فی ریب، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، پس تم لاؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعو، اور تم بلاؤ، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سب سچے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب قرار دیا، اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی کتاب لانے کا کیا گیا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا، پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا۔ اب مدینے میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ قرآن کریم کا چیلنج اور اس کی موزانہ حیثیت بنیادی طور پر اس کی بے مثال فصاحت، بلاغت، اسلوب اور نظم کلام سے واضح ہوتی ہے، جس نے عرب کے فصحاء بلغاء کو بھی عاجز کر دیا۔ قرآن نے خود متعدد مقامات پر انسانوں اور جنات کو چیلنج دیا کہ اگر وہ اس میں شک رکھتے ہیں تو اس جیسا کلام لے آئیں۔ نصوص میں اس چیلنج کی نوعیت، قرآن کی موزانہ بلاغت کو تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ قرآن کو اکثر الحدیث اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا، اس میں ہر لفظ، ہر حرف اپنی جگہ کامل مناسبت کے ساتھ رکھا گیا، اسی وجہ سے فصاحت و بلاغت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، حتیٰ کہ عرب کے ماہرین فصاحت بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے اور کہنے لگے ان ھذا الا سحر یؤثر، قرآن کا ایجاد اس کے نظم، صحت
معانی اور توالی فصاحت الالفاظ میں ہے، اور انسان اپنی فطری کمزوریوں، جہل و نسیان اور اضطراب کے باعث اس درجے کا کلام پیدا نہیں کر سکتا۔ فصحائے عرب جو فصاحت و بلاغت کے امام تھے اعتراف عاجز رہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور دائمی معجزہ ہے۔ مصطفیٰ صادق الرافی اور دیگر ائمہ نے بھی اس کے اسلوب، الفاظ کے انتخاب، تراکیب کے حسن اور آیات کے مقاطع میں کمال تناسق کو اس کا اعجاز بنیادی پہلو قرار دی ہے۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو، جیسے فرعون کے جادوگر، عصائے موسیٰ، اور عیسیٰ کے زمانے کے باکمال طبیب اور عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا نہ کر سکے گا۔ قرآن کا چیلنج ایک کھلا نہ قابل نقض چیلنج ہے کہ کوئی انسان یا جن اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ اس کا اعجاز زیادہ تر فصاحت، بلاغت، اسلوب، الفاظ کے نظم، معنوی گہرائی اور اس کے تسلسل میں ہے۔ عرب اہل زمان کو معارضہ کی بھرپور دعوت دی گئی مگر کوئی اس کی مانند نظم پیش نہ کر سکا۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے اور باقی رہے گا، اس کا چیلنج ہمیشہ جاری رہے گا۔ چنانچہ قرآن کا چیلنج اس کی غیر معمولی اور فوق البشر فصاحت بلاغت کا ثبوت ہے، جو کسی انسانی طاقت کی پیداوار نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی اس کی معجزانہ حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے عبادت گزار اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔